اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 15 ماہ رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے دوسرے امام رسول اللہ کے بڑے نواسے علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ہم اس ولادت کی پرخلوص مبارکباد تمام ائمہ علیہم السلام، تمام معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی۔ ہم سب کو جب مولا ولادت کی خوشی میں ہم کو تحفہ یہ دیجیے کہ ہمارے وقت کے امام کی ہمیں زیارت نصیب، ہم اپنے امام کے اچھے اور سچے چاہنے والے بن جائیں۔ قرآن جس کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، قرآن جس کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اہل کساء میں سے چوتھی فرد ہیں امام حسن علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، قال رسول اللہ یا علیو لو ان عبدا عبد اللہ حق عبادتہ ثم شک فیک و اہل بیتہ وہو افضل الناس کان فی النار۔ یعنی جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کتاب مناقب میں کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر کوئی بندہ خدا عبادت حق تعالیٰ بجا لائے اور جو حق یعنی اطاعت گزاری اور فرما برداری خدا کو ادا کرے گا، وہ اپنے زمانے میں وہ شخص انبیاء سے افضل اور اشرف ہو، اس کے باوجود سب اوامر کے تمہاری امامت میں اور ہمارے اہل بیت کے مراتب میں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے درجے میں ذرہ برابر بھی شک کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اور اس کی جگہ آخر میں آتش جہنم ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ابن عباس کہتے ہیں، وہی کتاب مناقب میں، کہ رسول اللہ نے فرمایا، بہترین مردان روزگار حیدر کرار ہیں، سرداران جوان عالم، سردار جوانان عالم امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں، اور بہترین نسوان جہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو اہل بیت کے مراتب میں امام حسن علیہ السلام کی شان میں شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ پوشیدہ نہیں بات یہ دنیا پہ جلی ہے، دنیا میرے ممدوح کی خاطر ہی بنی ہے۔ یعنی 14 معصومین کی ہی مداح میں یہ دنیا بنی ہے اس کا پسر جو کہ علی مطلبی ہے، جس کے لیے احمد نے پڑھی ناد علی ہے۔ دیوانہ عشق حسن سبز قبا ہوں، دنیا کی ہر ایک شے میری نظروں میں ہری ہے۔ وہ سبز قبات سید و سردار جنا کا، جس کا اولو العزم پیمبر ہے نبی ہے۔ ماں جس کی ہے خاتون جنا فاطمہ زہرا، اور جس کا پدر شیر خدا حق کا ولی ہے۔ بھائی بھی ہے معصوم حسین ابن علی سا، زینب سی جسے خلق میں ہمشیر ملی ہے۔ اس صاحب اوصاف کا ہے روز ولادت،
دنیا ہی نہیں محفل فردوس سجی ہے، الفاظ کی دولت اسے سرکار عطا ہو، الفاظ کی دولت اسے سرکار عطا ہو، کنیز ایک ادنا سی ثنا خوان علی ہے۔ یقیناً کہ تمام مخلوقات اور پوری کائنات میں اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بندہ خدا ہیں جن کی ذات بابرکت میں خدا قدرت حق کا جلوہ نظر آتا ہے، اور آپ کی اولاد پاک اس طرح ہے جیسے آسمان زیر آسمان، اس میں ستارے تابندہ اور درخشاں ہیں، چمکتے ہیں، یا صدف کے اندر صدف، یا اس میں گہرائے شاہ سوار، یعنی سچے موتی آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہیں۔ اگر ہم غور کریں، فکر کریں تھوڑی سی، تو دنیا میں سوائے جناب امیر علیہ السلام کے کون ایسا ہے کہ جس کی زوجہ مثل مریم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کون ایسا ہے جس کے پارے جگر مثل سبتین پیغمبر یعنی حضرت شبیر و شبر ہیں، یعنی جناب مولا کائنات اور ان کے 11 اولاد کرام نور واحد ہیں، زہد، عبادت، علم و حکمت سب برابر ہیں، سب مراتب میں، کمالات میں، یا پھر بہت چھوٹی عمریں، ہم لوگ عمروں پہ نہیں جائیں امامت یا نبوت میں، تو امام حسن علیہ السلام سمجھ لیں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی طرح بہت چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی سوالوں کے جواب دیے ہیں، بڑے بڑے شکوں کو دور کیا ہے، مشکلوں کو آسان کیا ہے۔ تو جس وقت یعنی امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو بعثت نبوی کو 15 سال ہوئے تھے اور کچھ مہینے ہوئے تھے، اور جب ولادت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی تو تقریباً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عمر 11 برس ہوگی، اور امام حسن علیہ السلام بھی اپنے والد اور اپنے نانا کی طرح پاک اور پاکیزہ پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی تسبیح، تہلیل اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے روایت کی ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے تو امام حسن علیہ السلام کے جھولا جھلاتے تھے اور لوری سناتے تھے۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ حسن کا نام حسن اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ کے احسان کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے، اور حسن جو وہ احسان سے مشتق ہے، اور علی علیہ السلام اور حسن علیہ السلام یہ دونوں ایسے اسم ہیں کہ جو اسماء الہی سے مشتق ہیں، یعنی اللہ کے اسم سے مشتق ہے، اور حسین لفظ حسن کی تصغیر ہے۔ تو جس وقت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نور، دو نور کے ملنے سے نور پیدا ہوا تو کتنے خوبصورت ہوں گے۔ جناب سیدہ مسکرا کے کہتی ہیں بابا کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے اسی وقت رسول اللہ نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا اللہ کی وحی سے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت بھی جناب سیدنا نے کہا بابا یہ تو اور خوبصورت ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھا۔ یعنی جب جبریل علیہ السلام یعنی جناب سیدہ سے جب رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ اس کا نام کیا رکھا، کہا علی کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتی ہوں بابا، تو پھر علی علیہ السلام سے کہا، علی علیہ السلام نے کہا رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں،
پھر رسول اللہ سے جب کہا تو رسول اللہ نے کہا اللہ ان کے نام منتخب کرے گا. تو جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ آپ کی اور علی کی مثال ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، تو ہارون کے بیٹوں کے نام پہ یہ نام رکھے جائیں گے. تو جناب ہارون کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر تھا، وہ عبرانی زبان تھی. تو اس کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تو شبر سے حسن اور شبیر سے حسین علیہ السلام. تو اس طرح سے ایک کتاب میں ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے روایت انس بن مالک سے کہ وہ کہتے ہیں میں نے معاذ بن جبل سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق سے 7,000 سال پہلے مجھے اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو پیدا کیا. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں رہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہم عرش کے سامنے اللہ کی تقدیس تسبیح تمجید کرتے رہے. تو آپ کس شکل و صورت میں تھے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہم نورانی اجسام تھے. جب اللہ نے ہماری صورتوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے ہمیں عمود نور کی شکل عطا کی، عمود نور سیدھا کیا، اور ہمیں صلب آدم میں رکھا. پھر ہمیں پاکیزہ صلبوں میں منتقل کرتا رہا، اور پاکیزہ صلبوں سے جب وہ شکم زن میں جاتا تھا، یعنی بہترین ماؤں، یعنی کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک جو نور جو منتقل ہوتا رہا، یہ پاک مردوں میں پاک عورتوں میں منتقل ہوتا رہا. یعنی اللہ نے رسول اللہ کہتے ہیں ہمیں آج تک شرک کی نجاست کے، کفر کے زنگ سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، تاکہ ہمارے ذریعے سے اللہ ایک گروہ کو خوشبخت بنائے، ایک گروہ کو بدبخت بنائے. اور جب ہم سفر کرتے ہوئے پھر اللہ نے وہ عمود نور میری طرف منتقل کیا. مجھ سے فاطمہ پیدا ہوئی، فاطمہ علی کی زوجہ بنی، تاکہ اللہ ہمارے ذریعے سے ایک گروہ کو خوشبخت اور ایک گروہ کو بدبخت بنائے. جب ہم سفر کرتے ہوئے صلب عبد المطلب میں پہنچے تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا حصہ عبداللہ کی پشت میں رکھا اور آدھا حصہ ابو طالب کی پشت میں رکھا. جو حصہ جناب عبداللہ کی پشت میں تھا اسے آمنہ بنت وہب کے رحم میں ٹھہرایا، اور جو حصہ ابو طالب علیہ السلام کی پشت میں تھا اسے فاطمہ بنت اسد کے رحم میں ٹھہرایا. چنانچہ جناب آمنہ نے مجھے پیدا کیا اور جناب فاطمہ نے علی علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر اللہ نے وہ عمود نور میری طرف منتقل کیا اور مجھ سے فاطمہ پیدا ہوئی. فاطمہ علی کی زوجہ بنی. فاطمہ علی سے حسن و حسین پیدا ہوئے. یہ دونوں حصوں کے اشتراک سے پیدا ہوئے. علی کا نور حسن کی اولاد میں منتقل ہوا، میرا نور حسین کی اولاد میں منتقل ہوا، اور میرا وہی نور قیامت کے دن تک، یعنی جو امام حسین علیہ السلام میں منتقل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، پھر اس کے بعد پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، پھر ان کے بعد محمد جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام، ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ان کے بعد یہ نور ہمارے اور آپ کے آخری امام، اللہ کی آخری حجت، رسول اللہ کے 12ویں جانشین، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اس طرح سے یہ اللہ کا نور جو ہے، جو مخلوق، جو رسول اللہ کا جو نور جو منتقل ہوا، وہ آج تک امام کی شکل میں ظاہر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یقیناً امام حسن امام حسین علیہ السلام، یعنی حسنین کریمین کا
نور بھی جو ہے، یعنی جو ان کے ظاہری اجسام بھی جو ہیں، نور تو ہے ہی ہے، اللہ نے خلق ہی کیا تھا، مگر جو ان کے ظاہری جسم جو ہیں، اس کا بھی جو مادہ ہے یہ جنت سے ہی آیا ہے۔ تو یہ جناب سلمان فارسی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور گھر میں اس وقت جناب سیدہ کے گھر میں دونوں بچے کھیل رہے تھے، تو جناب سیدہ اپنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر نا بہت خوش ہو رہی تھیں۔ تو کچھ دیر بعد رسول اللہ تشریف لائے، تو میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کی فضیلت بتائیں تاکہ میری محبت میں اور اضافہ ہو جائے۔ یعنی دیکھیں جتنی زیادہ فضیلت معلوم ہوگی اتنی معرفت بڑھے گی، جب معرفت بڑھے گی تو محبت بڑھے گی، اور محبت جناب سلمان کی محبت اتنی تھی کہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ سلمان فارسی نہیں کہو بلکہ سلمان محمدی کہو، سلمان ہم میں سے ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا سلمان جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جبریل علیہ السلام نے مجھے جنت کی سیر کرائی، تو میں نے جنت کے بہت سے محلوں کو دیکھا، بہت سے باغوں میں گھوما، بہت، یعنی جنت میں ایک عجیب اتنی بہترین پسندیدہ خوشبو، اتنی زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی جنت میں، بہت ہی زیادہ اچھا۔ سوچو نا جنت ہے، جنت میں اتنی خوشبو، اور جو کہتے ہیں کہ مگر ایک خوشبو جو تھی وہ جنت کی ساری خوشبوؤں کو ہیج کیے ہوئے تھی۔ میں نے محسوس کیا، میں نے کہا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے کہ تمام جنت کی خوشبوؤں پر یہ غالب آ گئی؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک سیب کی خوشبو ہے جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے 3 لاکھ سال پہلے پیدا کیا تھا۔ ہم کو نہیں معلوم یا رسول اللہ کہ اس نے اس سیب کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ابھی جبریل علیہ السلام یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں سیب دیا، اور انہوں نے کہا کہ پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور اس نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ یقیناً جب مہمان کہیں جاتا ہے تو میزبان کے گھر کچھ لے کے جاتا ہے، اور جب میزبان کے سے رخصت ہوتا ہے تو میزبان بھی کچھ نہ کچھ تحفہ اس کو دیتا ہے۔ تو رسول اللہ جب آسمان پر گئے تو اللہ نے ان کو یہ سیب کا تحفہ دیا۔ یقیناً آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں پروردگار ہم کو بھی اس پاک مولود کی ولادت کی ہم کو تحفے میں یہی چاہیے کہ اب ہمارے امام کا ظہور ہو جائے۔ مولا امام بھی تنہا ہے اور سالوں سے زندگی تنہائی میں گزار رہے ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہمارے حق نہیں ہے کہ ہم کچھ مانگیں، مگر پھر بھی اللہ ہم اتنی آرزو رکھتے ہیں کہ ہم اپنے امام کی ایک مرتبہ زیارت کر لیں۔ اور یہ دنیا بہت ہی پرآشوب ہو گئی ہے، اس دنیا کو مولا پروردگارہ امام حسن کی ولادت کی خوشی میں پروردگار اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، اور ہر طرف ایک ہی پرچم ہو، تیری ایک ہی حکومت ہو، ہر طرف لا الہ الا اللہ ہی کا نعرہ ہوئے۔ پروردگار ہماری دعا کو سن لے میرے مالک۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے وہ سیب لیا اور جبریل کے پر کے نیچے اسے رکھ دیا۔ جب جبریل علیہ السلام مجھے زمین پر لے کر آئے تو میں نے وہ سیب کھایا، اللہ نے اس کا پانی میری پشت میں جمع کیا، میں نے خدیجہ بنت خویلد سے مقاربت کی اور اس سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حمل قرار پایا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ میں تیرے گھر میں حور پیدا کر رہا ہوں جو انسانی شکل میں ہے۔ پھر اللہ نے مجھے کہا کہ جب یہ جوان ہو جائے تو آپ نور کی شادی نور سے کریں، یعنی فاطمہ کا عقد علی سے کریں، اور یقیناً میں نے جنت میں بھی فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا ہے۔ اور یہ پوری روئے زمین، پوری
روئے زمین کا خمس جو ہے تو فاطمہ کا حق مہر مقرر کیا ہے۔ میں علی اور فاطمہ سے پاکیزہ نسل جاری کروں گا، اور یہ دونوں حسن و حسین علیہم السلام اہل جنت کے چراغ ہیں۔ صلب حسین سے امام پیدا ہوں گے جنہیں شہید کیا جائے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کے قاتلوں اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً پروردگار کی ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں کس طرح سے ہمارے امام کی محبت اور معرفت دی، ان کے عقیدے پہ ہم کو صحیح سالم رکھا، کہ امام حسن علیہ السلام کس طرح سے معجزات دکھا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ایک مرتبہ جو ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ فرزند رسول امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، میں ان کے ساتھ تھا، تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اے مسیح عالم، میں نے تمام عمر آپ کے آباء و اجداد کی محبت میں بسر کی، اپنی جوانی آپ کی دوستی اور ولا میں صرف کیے، مگر آج مجھ پر بہت بڑی مصیبت آ گئی، مگر آپ کی اگر توجہ ہوگی، آپ کی عنایت ہوگی تو میرا علاج ہو جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا ہے تیری مصیبت؟ تو کہا کہ میری عمر کی جو میری روشنی تھی وہ میرا ایک جوان بیٹا تھا، مگر آج 12 دن ہو گیا میرا بیٹا مر گیا، کوئی سہارا نہیں ہے میرا، اب میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ امام حسن علیہ السلام نے دعا کی تو یقیناً یعنی اس نے اس طرح سے کہا کہ مولا میرا رشتہ حیات منقطع ہو جائے گا، اگر آپ کی مسیحائی ہوگی آپ اس کو زندگی عطا فرما دیں گے اور وہ مجھ سے آ کر مل جائے تو کیا کہنے میرے مولا۔ یعنی امام نے اس مومنہ کا جو قلق تھا، اضطراب تھا، جتنی وہ غمگین تھی، امام نے دیکھا کہ انشاءاللہ تیرا بیٹا آ جائے گا، یہ کہہ کے اس کے بیٹے کی قبر کے پاس گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور قبر کے سرحانے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ بوڑھیا نہیں سمجھ پائی اور ٹھوکر ماری، تو کہتے ہیں عاطف نے غیب سے آواز دی اس جوان کی روح اس کے جسم میں داخل کرو۔ امام حسن علیہ مجتبیٰ علیہ السلام زندگی طلب کر رہا ہے مجھ سے، خود اس جوان کی قبر پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں وہ قبر شگافتہ ہوئی اور وہ جوان کفن پہنے ہوئے باہر آیا، قدم مبارک پر گر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کا تازیانہ زمین پر گر پڑا، آپ سواری پہ بیٹھتے رہتے، اس جگہ پر ایک مرد مفلوج یعنی جس کا جسم ہاتھ پیر سب شل ہو گئے تھے، وہ فالج زدہ تھا، جب امام کا تازیانہ گرا نہ نیچے تو اس نے دل میں خیال کیا کاش میرے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہوتے تو میں فرزند رسول کا تازیانہ اٹھا کر دے دیتا اور آپ کی خدمت گزاری کے آداب بجا لاتا۔ ادھر اس کے دل میں خیال آیا، ادھر امام نے علم امامت سے جان لیا، اس شخص کی طرف دیکھا، امام نے مسکرائے اور کہا کہ تازیانہ اٹھا دو۔ اس جوان نے اپنے آپ میں آثار صحت پائے، اس نے دیکھا کہاں تو وہ ہل نہیں سکتا تھا، مگر جب امام نے کہا تازیانہ اٹھا دو تو کہتا ہے کہ میرے جسم میں خود بخود جسے تندرست ہو گیا، میں طاقت آ گئی، ساری بیماری چلی گئی، اور اس نے اسی وقت کھڑا ہوا اور دوڑ کر تازیانہ اٹھایا، امام کو دیا، اور خوشی خوشی کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا جوان، نہ اس کو کوئی مرض ہوا، اس کے بعد نہ کوئی بیماری ہوئی، آخر میں جب اس کی موت آئی تھی
اس وقت ہی اس کا انتقال ہوا۔ میرے مولا، جس طرح سے آپ نے اس مفلوج کو شفا دی، صحت دی، میرے مولا آج بھی یہ کرونا جیسی بیماری کو دور کر دیجئے۔ میرے مولا پروردگارہ، امام حسن علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں پروردگار جتنے بیمار ہیں میرے مالک، ان سب کو شفائے کلی عطا کر۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیں، ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دیں۔ اللہ ٹھیک کر دے میرے مالک، تو رحیم